نہ ہوا میں بھنگ والا ملنگ ہوا یا پھر چرچ کے سوٹے والا ملنگ ہوا. مولا علی فرماتے ہیں مرویًا عن علی ابن ابی طالب ان المرادا شخص واحد، فرمایا جاء بالصدق، فرمایا والذی جاء بالصدق ہوا محمد وصدق به ہوا ابو بکر، فرمایا جو سچ لے کے آئی اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس نے محمد کے سچ کو پہلے سچ مانا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ مولا علی سے روایت ہے. توجہ ہو تو سبحان اللہ کہیے. عزیزان گرامی کے در آپ کچھ بولیں گے تو سردی آپ کی اترے گی. عزیزان گرامی کے در وہ دھواں چل رہا ہے اور لنگر آپ کو گرم گرم کھلائیں گے انشاءاللہ. عزیزان گرامی کے در حضرت مولا علی فرماتے ہیں جس نے مصطفیٰ کے حق کو سب سے پہلے حق مانا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. مصطفیٰ کے حق، مصطفیٰ کے سچ کے مصدق اول کا نام ابو بکر ہے. مصطفیٰ کی دعوت دین پر پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام ابو بکر ہے. مصطفیٰ کے باغ رحمت کے پہلے پھول کا نام ابو بکر ہے. مصطفیٰ کے دامن فرمان رحمت کے سائے میں آنے والے پہلے بیٹھنے والے مصطفیٰ کے جان نثار کا نام ابو بکر ہے. نبی کے ساتھ دین کا پہلا سفر کرنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. فرمائے سور کی غار کے اندر نبی سے فیض لینے والے تنہائی میں فرمائے جان نثار کا نام ابو بکر ہے. بدر میں، احد میں، خندق میں، حنین میں، تبوک میں، دن ہو رات ہو، سفر ہو حضر ہو، خوشی ہو غمی ہو، ہر وقت نبی کے قدموں میں رہنے والے بندے کے نام ابو بکر صدیق ہے. فرمائے نبی کے وصال ظہری کے بعد نبی کے روزے میں نبی کے قدموں میں آرام کرنے والے پہلے بندے کا نام ابو بکر صدیق ہے. فرمائے قیامت کے دن جب حضور روزے سے اٹھیں گے تو نبی کے ساتھ اٹھنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. توجہ ہو تو سبحان اللہ کہیے. میں اگلا جملہ بیان کر رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر ایک بندہ امام زین العابدین کے پاس آیا. امام زین العابدین جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کربلا کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. کوئی یہ نہ سمجھے میں مرید مولا علی کا ہوں. قادری ادھر سے ہی مولا علی کے قدموں سے نبی کے قدموں میں جاتے ہیں. میں سلسلہ قادریہ کا مرید ہوں مرید مولا علی کا، لیکن اس کو بھی اعلیٰ مانوں گا جس کو علی نے بھی اعلیٰ مانا ہے. میں اسے بھی برحق مانوں گا جسے علی نے بھی برحق مانا ہے. میں اس کی سچائی کو بھی مانوں گا جس کی سچائی کو امام حسن نے بھی مانا ہے، امام حسین نے بھی مانا ہے، حضرت امام زین العابدین بھی مان گئے، حضرت امام محمد الباقر بھی مان گئے، حضرت امام جعفر صادق بھی مان گئے. ارے جن کی سچائی، جن کی صداقت کو مخلوق تو کیا خود بخدا بیان کرے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق ہے. حضرت امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آیا. انہیں کہا یہ بتائیں ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ کہیے. مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کی طبیعتوں کے خلاف میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن طبیعتوں پہ ہم چلیں گے تو پہلے برباد ہو گئے. امت کو سارا میٹھا کھلا کھلا کے ہم نے شوگر کر دی ہے. کبھی کبھی کڑوا بھی کھلا دیا کریں کہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. عزیزان گرامی قدر میں مطلب کی بات کر رہا ہوں. رلانا دھلانا یہ مسئلہ نہیں ہے. میں دو چار قصے کہانیاں سناؤں گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑ جائیں گے. یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن اصل معاملہ ہے عقیدہ، اصل معاملہ ہے بنیاد. درخت جتنا بلند ہو جڑ نہ ہو تو سبزہ نہیں آئے گا. انسان کی اصل معیار ہے عقیدہ. اور قبر میں پہلا امتحان ایمان کا ہے. نماز کا بعد میں، روزے کا بعد میں، داڑھی کا بعد میں، پگڑی کا بعد میں، اعمال کا بعد میں پہلا ایمان کا امتحان ہے قبر میں. اگر ایمان سلامت ہوا تو آگے پوچھیں گے. اگر معاذ اللہ کسی کا ایمان سلامت نہ ہوا تو اس سے نماز نہیں پوچھی جائے گی، روزہ نہیں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ نہیں پوچھی جائے گی، پگڑی نہیں پوچھی جائے گی، داڑھی نہیں پوچھی جائے گی. جب انٹری ٹیسٹ ہی کامیاب نہ ہوئے تو آگے کیا پوچھنا ہے؟ اور پہلا امتحان ہے ایمان کا، اور ایمان ہے میرے نبی کی محبت کا نام. اور جس کو نبی سے محبت ہو اسے نبی کی آل سے بھی محبت ہوگی، نبی کے اصحاب سے بھی محبت ہوگی. امام زین العابدین توجہ ہے.
آپ کے پاس آیا، حضور ابو بکر عمر کا مقام بتائیں. فرمائے مقام پوچھنا ہے تو میرے نانا کے در پہ چلا جا. فرمایا کمنزلتہم الساعہ، جو مقام ابو بکر عمر کا آج ہے مصطفیٰ کے وقت بھی تھا. آج بھی نبی کے قدموں میں جو آرام کر رہے ہیں، نبی کے قدموں میں سو رہے ہیں. اور حدیث ہے اپنے مردوں کو صالحین کے قرب میں دفناؤ، صالحین کے قرب میں دفناؤ. بھائی اگر کسی کو داتا صاحب کے قدموں میں قبر نصیب ہو جائے کتنی سعادت ہے. کسی کو گنج شکر کے قدموں میں قبر نصیب ہو جائے سعادت ہے. کسی کو خواجہ اجمیر کے قدموں میں قبر نصیب ہو جائے سعادت ہے. کسی کو شباز کلندر کے قدموں میں قبر نصیب ہو جائے سعادت ہے. کسی کو امام حسین کے قدموں میں کربلا میں مدفن نصیب ہو جائے سعادت ہے. کسی کو عراق نجف کے اندر مولا علی کے قدموں میں قبر نصیب ہو جائے تو سعادت ہے. تو پھر صدیق کی کتنی بڑی سعادت ہوگی جو نبی کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں. صدیق کا کیا مقام ہوگا جو افضل ترین مقام پر، افضل ترین جگہ پر، افضل ترین خطے پر. امام قاضی ایاز مالکی نے الشفاء میں لکھا، فرمایا زمین کے جتنے خطے ہیں سب سے افضل زمین تو کیا خدا کے عرش سے بھی افضل وہ مقام ہے جہاں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں. سب سے افضل مقام حضور کی آرام کردہ جگہ گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا ہے. بھائی سنیے نا، حدیث ہے اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر منبر تک یہ جنت کی ٹکڑا نہیں، ساری جنتیں ہیں. روضۃ واحد ہے، ریاض جمع ہے روضہ کی. ریاض الجنہ، ریاض الجنہ، ریاض الجنہ. چاہے جنت نعیم ہو، جنت عدن ہو، جنت الفردوس ہو، جنت المأوہ ہو، جنت کی جتنے درجے ہیں فرمائے خدا نے ساری جنتیں وہیں جمع کر دی ہیں جہاں محمد کے قدم لگے ہوئے ہیں. اس لئے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک جنت کی کیاری ہے، جنتوں کی کیاری ہے، جنتوں کی کیاری ہے. جہاں میرے نبی نے چند سال قدم رکھے وہ تو بنی جنتوں کی جنت. جہاں میرے نبی بار بار آتے جاتے رہے وہ بڑی جنتوں کی جنت. اور جہاں حضور 1500 سال سے آرام کر رہے ہیں وہ کتنی بڑی جنت ہوگی. پھر اسی جنت میں صدیق بھی ہیں، اسی جنت میں عمر بھی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب امتی در رسول پہ جاتا ہے پھر حضور کو ہی سلام نہیں کرتا، صدیق کو بھی کرتا ہے، حضرت عمر کو بھی کرتا ہے. کہتا ہے السلام علیکہ یا خلیفہ رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب کے خلیفہ، اے صدیق اکبر، اے فاروق اعظم. مصطفیٰ جان رحمت نے جن کو قدموں میں سلایا ہے، کسی خاندان کے بندے کو نہیں قدموں میں سلایا. ان کی شان بھی بڑی ہے، ان کا بڑا مقام ہے. جو مولا علی کا دشمن ہے وہ تو مومن ہی نہیں ہے، وہ تو مومن ہی ہے. جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، سجدے لاکھ کرے کوئی گناہ معاف نہیں. بدن پہ حج کا احرام، دل میں بغض علی، یہ کعبے کے پھیرے تو ہے مگر طواف نہیں. جس کے دل میں علی کا بغض ہو وہ کعبہ کا پھیرا کر رہا ہے، وہ طواف نہیں ہے. ارے طواف تو اسی کا ہوگا جس کے دل میں علی مولا کی محبت ہوگی. اگر علی کی محبت نہ ہو تو پھر بندہ مومن نہیں. اور ہم تو سنی ہیں، ہمارا عقیدہ تو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، اظہر من الشمس ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ ہمیں آپ تولیں، ہمارے عقیدے کو ناپیں، ہمارے عقیدے کو پرکھیں. کوئی بغض خدا میں مر رہا ہے، کوئی بغض رسول میں مر رہا ہے، کوئی بغض صدیق میں مر رہا ہے، کوئی بغض علی میں مر رہا ہے، کوئی بغض حسین میں مر رہا ہے، کوئی بغض ولی میں مر رہا ہے، لیکن سنی سب کی محبتوں میں جی رہا ہے. ہمارے بچے کو خدا نہ خواستہ، ہمارے بچے کو آپ بے عمل تو دیکھ سکتے ہیں لیکن گستاخ نہیں دیکھ سکتے. بے ادبی کی بات نہیں کرے گا، بے ادبی کی بات.